بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائن۔ مسلم لیگ نون کی مرکزی نائب صدر مریم نواز کی طبیعت ایک مرتبہ پھر ناساز ہو گئی۔ مسلم لیگ نون کے ذرائع کے مطابق مریم نواز کو گلے میں شدید درد کی شکایت ہے۔ مریم نواز نے ڈاکٹروں کے کہنے پر ایک مرتبہ پھر کورونا ٹیسٹ کروا لیا۔ کرونا وائرس، بھارت میں 1 لاکھ نئے کیسز رپورٹ۔ ایک دن میں عالمی وبا کرونا وائرس کے سبب ہندوستان میں 1 لاکھ سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق بھارت نے ایک دن میں 1,03,558 کیس رپورٹ ہوئے۔ گزشتہ سال 17 ستمبر کو 97,894 کیس رپورٹ ہوئے تھے۔ ہندوستان میں گزشتہ روز 478 افراد کرونا سے ہلاک ہوئے۔ کرونا سے مرنے والوں کی تعداد 1,65,101 ہو چکی ہے۔ بھارتی ریاست چھتیس گڑھ میں ماؤ نواز باغیوں کے حملوں میں 22 فوجی اہلکار ہلاک اور کم از کم 32 زخمی ہو گئے، جبکہ کئی تاحال لاپتہ ہیں۔ حملے کے بعد سیکیورٹی فورسز کے مزید دستے جونا گڑھ گاؤں پہنچا دیے گئے، جبکہ زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ تاحال یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ لاپتہ فوجیوں کی تعداد کتنی ہے۔ اسلام آباد انتظامیہ نے کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز اور NCOC کی ہدایت کے پیش نظر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے آنے اور جانے والی بین الصوبائی ٹرانسپورٹ پر ہفتے میں 2 دن کے لیے پابندی عائد کر دی۔ بین الصوبائی ٹرانسپورٹ پر ہفتہ اتوار کے لیے پابندی لگائی گئی ہے، جس کا باضابطہ نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ نوٹیفکیشن کے مطابق یہ پابندی نجی گاڑیوں، سامان کی آمد و رفت میں استعمال ہونے والی گاڑیوں، میڈیکل اور ایمرجنسی ٹرانسپورٹ پر عائد نہیں ہوگی۔ کراچی میں سمندری ہوائیں بحال، گرمی کا زور ٹوٹنے لگا۔ شہر میں سمندری ہوائیں بحال ہونے سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ درجہ حرارت 34 سے 36 ڈگری تک رہنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے شہر قائد میں گرمی کا زور ٹوٹنے کی پیشگوئی کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ موسم گرم اور ابرآلود رہے گا۔ شہر کا موجودہ درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ درجہ حرارت 34 سے 36 ڈگری تک جانے کا امکان ہے، جبکہ کم سے کم درجہ حرارت 24.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا ہے۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان اور ولی عہد محمد بن سلمان نے اردن کے شاہ عبداللہ دوئم کی حمایت کی یقین دہانی کروا دی۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اردن کے شاہ عبداللہ دوئم کی قیادت میں اردن کے ساتھ کھڑا ہے۔ اردن کا استحکام و خوشحالی خطے کے استحکام اور خوشحالی کی بنیاد ہے۔ اردن کی ہاشمی مملکت کی حمایت سعودی عرب کی مستقل پالیسی کا حصہ ہے۔ اردن کے تمام بحرانوں کے حل میں سعودی عرب اردن کے ساتھ کھڑا ہے۔ افغان صدر نے اقتدار کی منتقلی کے لیے 3 مرحلوں پر مشتمل منصوبہ تیار کر لیا۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے ملک میں نئی سیاسی حکومت کے قیام اور پائیدار امن کے لیے 3 مرحلوں پر مشتمل پیس روڈ میپ تیار کر لیا، جسے وہ اس ماہ ترکی میں ہونے والے ایک اہم اجلاس میں پیش کریں گے۔ عالمی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکہ اس ماہ اقوام متحدہ کی مدد سے ترکی میں ایک کانفرنس منعقد کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جس میں افغانستان سے غیر ملکی فوجیوں کے انخلاء، پائیدار امن اور نئی سیاسی حکومت کے قیام پر غور کیا جائے گا۔ افغان صدر اشرف غنی نے اس کانفرنس میں 3 مرحلوں پر مشتمل ایک امن منصوبہ پیش کریں گے۔ ترکی میں حکومت پر تنقید کرنے پر 10 ریٹائرڈ ایڈمیرلز کو حراست میں لے لیا گیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ترک حکام نے 100 سے زائد نیوی کے سابق سینئر افسران پر مشتمل ایک گروپ کی جانب سے حکومت کے خلاف بیان جاری کرنے پر 10 سابق ایڈمیرلز کو حراست میں لے لیا۔ میڈیا رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ نیوی کے سابق افسران نے اپنے بیان میں ترکی کی حکومت کے اعلیٰ عہدیداران کو ملک میں 2016 میں ہونے والی ناکام فوجی بغاوت سے جوڑا ہے۔ ترکی کی مقامی میڈیا کا کہنا ہے کہ ان تمام سابق افسران کو حکومت کے خلاف جاری کھلے خط سے متعلق تحقیقات کے سلسلے میں حراست میں لیا گیا ہے۔
کورونا خدشات سے قطع نظر حکومت پاکستان نے بین المذاہب ہم آہنگی سے متعلق اہم اجلاس کیا، جس کے تحت بیساکھی تہوار میں شرکت کے لیے بھارتی یاتریوں کو پاکستان کا ویزا جاری کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق یاتریوں کو پاکستان میں داخل ہونے سے قبل کورونا کلیئرنس کا سرٹیفکیٹ پیش کرنا ہوگا۔ بیساکھی کی مرکزی تقریب 14 اپریل کو گردوارہ پنجہ صاحب حسن ابدال میں ہوگی۔ تقریب میں شرکت کے لیے بھارتی یاتری 12 اپریل کو پاکستان پہنچیں گے۔ چین اور جنوبی کوریا کے وزراء خارجہ کے درمیان اہم ملاقات۔ جنوبی کوریا اور چین نے شمالی جنوبی کوریا میں امن کے عمل میں تعاون پر رضامندی ظاہر کر دی۔ دونوں ممالک کے وزراء خارجہ کی ملاقات میں یہ عندیہ دیا گیا کہ چین کے شہر زیامین میں چینی وزیر خارجہ نے سیول کو اسٹریٹجک تعاون پر مبنی چین کا شراکت دار قرار دیتے ہوئے دونوں ممالک کے مابین اسٹریٹجک رابطوں کی حمایت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا ہے کہ چینی صدر شی جن پنگ کورونا کی صورتحال بہتر ہونے پر جنوبی کوریا کے دورے کے لیے راضی ہیں۔ جنوبی کوریا کی ایل جی الیکٹرونک نے مکمل طور پر اپنے موبائل کاروبار کو بند کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یونٹ کو 26 سال تک چلانے کے بعد بورڈ نے پیر کے روز اپنے موبائل فون ڈویژن کا پلگ مکمل طور پر کھینچنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن کمپنی نے کہا ہے کہ وہ لگ بھگ 3700 کارکنوں کی ملازمت کو برقرار رکھے گی جو دوسرے محکموں میں دوبارہ ملازم ہوں گے۔ اردن میں زیر حراست شاہ عبداللہ کے سوتیلے بھائی شہزادہ حمزہ بن حسین کا آڈیو پیغام سامنے آ گیا، جس میں ان کا کہنا تھا کہ وہ آزادانہ نقل و حرکت محدود کرنے کے احکامات پر عمل نہیں کریں گے۔ اردن میں زیر حراست سابق ولی عہد شہزادہ حمزہ آڈیو پیغام میں کہتے ہیں کہ باہر نہ جانے اور عوام سے رابطہ نہ کرنے کے احکامات نہیں مانوں گا اور نہ ہی سوشل میڈیا پر پوسٹ نہ کرنے کے احکامات مانوں گا۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ اردن میں شاہ عبداللہ کے خلاف بیان دینے پر سابق ولی عہد شہزادہ حمزہ بن حسین کو نظر بند اور شاہی عدالت کے سابق سربراہ کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ کے ذیلی ادارے جوازات سے ایک غیر ملکی نے سوال کیا کہ بین الاقوامی پروازیں کب بحال ہو رہی ہیں، جس پر وضاحت پیش کی گئی ہے۔ جوازات نے کہا ہے کہ سرکاری سطح پر جیسے ہی احکامات آئیں گے اعلان کر دیا جائے گا۔ جوازات نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا کہ پروازوں کی بحالی کے احکامات آنے پر اعلان کر دیں گے۔ کیا رہے کہ کورونا وائرس کے پیش نظر سعودی عرب نے پاکستان سمیت 20 ممالک پر عارضی سفری پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ مذکورہ ممالک سے کوئی بھی شہری مملکت نہیں آ سکتا۔ روسی کابینہ کا غیر قانونی طور پر مقیم تارکین کو بڑا ریلیف دینے کا فیصلہ۔ روس کی حکومت نے ملک میں غیر قانونی طور پر مقیم تارکین کو بڑا ریلیف دینے کی تیاریاں شروع کر دی۔ روسی میڈیا رپورٹ کے مطابق وزارت داخلہ نے غیر قانونی طور پر مقیم تارکین کو قانونی شہریت دینے کا بل تیار کر لیا، جس کو کابینہ سے جلد از جلد منظور کروایا جانے کا امکان ہے۔ سعودی حکومت کی مقامی اور غیر ملکیوں کے لیے سخت وارننگ۔ سعودی عرب میں کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر حکومت نے مقامی اور غیر ملکیوں کے لیے انتباہ جاری کر دیا، جس میں احتیاطی تدابیر پر ہر صورت عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق مملکت میں 7 ماہ بعد پہلی بار کورونا کے نئے مصدقہ کیسز 700 کی حد سے عبور کر گئے۔ اسی کے پیش نظر وزارت صحت نے خصوصی انتباہی پیغام جاری کیا۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ ایس او پیز کی خلاف ورزی کورونا کیسز میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ وزرائے کونسل نے کویت میں جزوی کرفیو کی مدت میں توسیع کر دی۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ ہفتے کویت وزرائے کونسل کے متعدد نئے فیصلے منظر عام پر آئے، جن میں سب سے اہم فیصلہ جزوی پابندی کو جاری رکھنے کا فیصلہ تھا۔ کورونا وائرس کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر جمعرات 8 اپریل کو اختتام پذیر ہونے والے جزوی کرفیو کی مدت بڑھا کر 22 اپریل تک کر دی گئی ہے۔ وزیراعظم عمران خان کا دورہ گلگت بلتستان موسم کی خرابی کے باعث ملتوی کر دیا گیا۔ وزیراعظم عمران خان نے گلگت بلتستان کے دورے پر روانہ ہونا تھا، جہاں تاریخی
ترقیاتی پیکج کا اعلان کیا جانا تھا۔ ترقیاتی پیکج میں پاور پروجیکٹس، سڑکوں کی تعمیر اور انٹرنیٹ فراہمی کے منصوبے بھی شامل تھے۔ ذرائع کے مطابق دورے کی نئی تاریخ کا اعلان جلد از جلد کیا جانے کا امکان ہے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔